کیا آل محمد کو ماننے کے بعد عمل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بس یہ آپ فیصلہ کیجئے، چونکہ آج کل ہمارے مذہب میں گروپ بندی ہو گئی ہے۔ بعض لوگ نماز کا نماز کا تذکرہ کرتے رہے، عمل کا تذکرہ کرتے رہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی علاوہ ولایت کے۔ اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے، ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا ولایت کو مان لیجئے۔ تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جوان ولایت ہی کو نہیں سمجھا ہے۔ ولایت مانو گے تو اطاعت کرنی پڑے گی، تو جو چاہتا ہوں، ورنہ ولایت کو آپ مانتے نہیں ہو۔ ولایت محبت نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی بھاری بحث ہے، انشاءاللہ آپ صلوات کا سہارا دیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گی۔ وآل محمد وعجل۔ ہاں، یہ ولایت محبت نہیں ہے، محبت الگ ہے، ولایت الگ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اسے اپنا ولی بھی مانتے ہو۔ مثلا اب آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے حاکم بھی مانتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اسے حاکم تو نہیں مانتے نا۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو اسے حاکم نہیں مانتے۔ اسی طرح آپ اپنے خانوادے سے محبت کرتے ہیں تو خانوادے کو آپ حاکم نہیں مانتے۔ اصل میں ہمارے سے غلطی ہم ذاکرین سے منبر سے یہ ہوئی کہ ہم نے جو ولایت کی تعریف آپ کو بتائی، ولایت یعنی محبت، کہ اگر آپ ولایت علی نہیں رکھیں گے تو اعمال قبول نہیں ہوں گے، نماز سب صحیح ہے، لیکن پہلے سمجھ تو لیجئے ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت محبت کو نہیں کہتے۔ محبت تو نہ جانے آپ کو کس کس سے ہوتی ہے۔ ولایت بمانے حکومت، ولی بمانے حاکم، حاکم بمانے آقا۔ غدیر میں آقا ایک ہی ہے، سارے غلام ہیں۔ تو جب ہم غلام ہیں تو غلامیت کا تقاضا کیا ہے ہماری؟ ہم خالی محبت کریں اپنے حاکم سے یا اس کی بات بھی ہمیں ماننا ہے؟ مثلا اگر وہ نماز کو کہے تو نماز پڑھنا ہے، روزے کو کہے تو روزہ رکھنا ہے، حج کو کہے تو حج کرنا ہے، خمس و زکوٰۃ کو کہے تو خمس و زکوٰۃ کو دینا ہے، دین کی پابندی کو کہے تو دین پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی تو بات ہے یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو آپ کو بتائی، یہ مولویوں نے بتائی ہے یا اماموں نے بتائی ہے؟ بتائیے کس نے بتائی ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غریبوں کا خیال رکھنا، تعلیم کرنا، یتیموں کو پالنا، پرورش کرنا، یہ جو سب کچھ آپ کو بتائی، یہ مولویوں نے نہیں بتایا، یہ ذاکر نے نہیں بتایا، یہ بتایا آپ کو تین شخصیتوں نے۔ یا اللہ نے بتایا ہے، یا رسول اللہ نے بتایا ہے، یا علی ولی اللہ نے بتایا ہے، یا ان کی اولاد طاہرہ اور اولاد طیبہ نے بتایا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا ہے اور ہم ان کو ولی مانتے ہیں تو پھر یہ کیسا غلام ہے کہ جو مانتا تو ہے مگر بات نہیں مانتا؟ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ وعجل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہادیان دین کی ہمیں خالی محبت ان سے نہیں کرنا ہے، محبت تو کرنی ہے ہی، لیکن آپ سے جو مطالبہ ہے محبت کے بعد وہ ہے اطاعت۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ کہیں قبلہ میں آپ کو بہت زیادہ مانتا ہوں، قبلہ میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں، جتنے بھی قبلہ آتے ہیں شارجہ کے منبر پہ پڑھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا سا پانی لا کے دے دیجئے۔ کہا قبلہ محبت تو کرتا ہوں مگر پانی نہیں دوں گا۔ پانی چونکہ دور ملے گا، یہاں سے تھوڑی مجھے جانا پڑے گا، بازار سے گزرنا پڑے گا، بازار سے خریدنا پڑے گا تو مجھے لا کے دینا پڑے گا۔ مجھے بتائیے یہ چاہنے والا ہے؟ دعوے دار ہے کہ مولانا عزادار کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، لیکن جب پانی مانگا تو پانی لا کے نہ دیا۔ ایک بالکل یہیں بیٹھا تھا یا یہاں نہیں بیٹھا تھا، بالکل دور بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا بھی نہیں، وہ اٹھا پانی لے کے آیا مجھے پلا دیا۔ اب بتائیے چاہنے والا یہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے یا چاہنے والا وہ ہے جو عمل کر رہا ہے؟ بتائیے کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بتاتا ہے کہ آپ علی والے ہیں یا نہیں، عمل بتاتا ہے کہ آپ نام کو دیکھیں تو نام ہے اس کا علی، علی جس سے پیارا کوئی نام نہیں ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس نام کے اوپر، ہم سب قربان ہو جائیں اس نام کے اوپر۔ علی، لفظ علی جانتے ہیں آپ کتنا عظیم نام ہے؟ تو اس امام کا نام وہی علی ہے، اور لقب ہے اس کا ہادی، یعنی ہدایت کرنے والا، یعنی آپ کو دین سمجھانے والا، یعنی آپ کو جہنم سے بچانے والا۔ یاد رکھیے جو ڈراتا ہے وہی چاہنے والا ہوتا ہے۔ ارے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔
جو ڈرانے والا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ کا چاہنے والا. حالانکہ یاد رکھیے آج کل سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے اس آدمی سے جو آپ کو ڈرائے. ہوتی نہیں ہوتی؟ ٹوکنے والا ہمیشہ دشمن ہوتا ہے. ارے یہ تو ٹوکتے ہی رہتے ہیں, یہ تو روکتے ہی رہتے ہیں, یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح مثلا اگر ممبر سے کوئی آدمی واعظ آ جائے خطابت کرنے کے لیے اور وہ آپ کو ڈرانے لگے تو میرے خیال میں مجمع کم ہونے لگے گا. خود ہی ڈراتے ہیں یہ تو بھائی, سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جو ڈرانے والا ہے یہی آپ کا چاہنے والا ہے, اس لیے کہ یہ آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے جو جہنم کی آگ ہے. لہذا ہمارا ہر امام بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, یعنی ڈرانے والا بھی ہے, بشارت دینے والا بھی ہے. تو ہمارا یہ امام علی ہے اور اس کا ایک لقب ہے ہادی, یعنی ہدایت کرنے والا. تو جس کا امام ہادی ہو وہ اگر قوم ہدایت یافتہ نہ ہو, بتائیے بھی. مولا ہم آپ کو اپنا 10واں امام تو مانتے ہیں لیکن ہدایت لینا نہیں چاہتے آپ سے, تو پھر کیسے آپ امام ہادی والے ہیں, کیسے آپ 10ویں والے ہیں؟ لہذا امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے ہادی, ایک لقب ہے عسکری. وہ 11ویں امام سے مشہور ہے عسکری, لیکن اس امام کا بھی لقب عسکری ہے, وہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. تیسرا لقب ہے ہمارے اس امام کا متوکل. ہمارے اس امام کا ایک لقب ہے متوکل. متوکل کے معنی اگر آپ چیک کریں گے ڈکشنری میں, متوکل کے معنی ہے سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا. جس کا اللہ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہو اس کو متوکل کہتے ہیں. اس امام کا ایک لقب ہے مرتضی. مرتضی, ہادی, عسکری, متوکل. لیکن اس لقب سے ہمارے 10ویں امام نے جب صحابہ نے آپ کو متوکل کہنا شروع کیا تو امام نے کہا کہ مجھے متوکل نہ کہنا. مجھے انصاف سے بتائیے امام سے بڑا اللہ پہ بھروسہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ کا بھروسہ اللہ پہ زیادہ ہے یا امام کا بھروسہ اللہ پہ زیادہ ہے؟ امام کا بھروسہ. تو ہر امام متوکل ہے, لیکن امام کہہ رہے ہیں میرا نام متوکل کہہ کے نہ پکارنا. اور جب کسی چاہنے والے نے پوچھا کیوں, کہا اس لیے کہ میرے زمانے میں ایک اور متوکل ہے. توجہ چاہتا ہوں میں, ایک اور متوکل ہے جس نے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے. تو اب کردار کی گندگی نام تک آ گئی. ارے بھائی میں نے تو جملہ بڑا سنبھل کے کہا تھا. کبھی کبھی نام اچھا ہوتا ہے لیکن جس شخصیت پہ نام بولا جا رہا ہے اس کا کیریکٹر اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ نام کے اندر اثر آ جاتا ہے. متوکل معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے مگر کیریکٹر کے اعتبار سے چونکہ ظالم تھا تو امام نے کہا مجھے متوکل نہ کہنا, آج سے مجھے متوکل کہہ کے نہ پکارنا. اللہ پہ بھروسہ, اللہ پہ. لیکن یہ اللہ کے بھروسے کے معنی بھی سمجھ لیجئے. امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہما السلام اما جتنا بڑا مجمع اتنی اچھی صلوات نہیں ہے بھائی آپ کی. اللہم صلی علی محمد وآل وعج. تو سنیے اور اس کو غور کیجئے, دلوں میں اتار لیجئے. سب سے زیادہ اللہ سے آپ کو قریب کرے گا تو ہمارا یہ 9واں اور 10واں امام, چونکہ تقی اور نقی تقوی سے بنے ہیں. تقوی کیا ہے یہ بھی سن لیجئے آپ. جب نماز جمعہ میں امام جمعہ خطبہ دیتا ہے اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی, تو مومن گھبرانے لگتا ہے. یا اگر کوئی آدمی عشرے کا عنوان تقوی رکھ لے, مثلا میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مثلا ہندوستان پاکستان میں کوئی خطیب کہے میرے عشرے کا موضوع ہے تقوی, تو لوگوں کو خود بخود لقوہ ہونے لگے گا. کہنا کہ بھائی یہ کیا پڑھے گا, یہ کیا پڑھے گا. ان نے موضوع رکھ لیا تقوی. تقوی سے آدمی بچتا ہے, بہت زیادہ بچتا ہے, اس لیے کہ آج تک معنی واضح نہیں ہوئے تقوی کے معنی کیا ہے. ارے یہ تو پیدا ہی ہوئے بھائی, یہی ہے, جمعے میں بھی یہی رہ گیا, نماز میں بھی یہی رہ گیا, اس میں بھی یہی رہ گیا, مجلسوں میں آئیے یہاں بھی یہی رہ گیا. اچھا آپ یہ بتائیے جب امام آئیں گے اور امام آپ کو یہ باتیں بتائیں گے تو امام سے کیا کہیں گے آپ؟ چلے مولوی کو تو آپ کہہ دیتے, ذاکر کو تو کہہ دیتے, ان کو تو یہی پڑ گئی. تو امام بھی جو آ کے بتائے گا وہی بتائے گا جو عالم بتا رہا ہے.
اس لیے کہ عالم اپنی جیب سے نہیں بتاتا ہے، یا قرآن بتائے گا یا حدیثیں بتائے گا یا نانا کی سیرت بتائے گا آنے والا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو بھی آپ چھوڑ کے نہ بھاگنے لگے، وہ صحیح بات تو بتائے گا امام بھی آ کے۔ تو چلیے تقوی میں آج آپ کو دو منٹ میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ نہ گھبرائیں۔ ایک تو اللہ پہ بھروسہ، یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ ذات میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا علاوہ تیری ذات کے۔ اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ پہ بھروسہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیں بھروسے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک معنی چلے۔ مثلا صبح کو آپ جاب پہ نہ جائیں، اپنی فیکٹری میں نہ جائیے، اللہ دے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، مل جائے گا آپ کو یا نہیں ملے گا، بتائیے سوچ کے۔ ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، پتہ چلا مالک نے نکال دیا کمپنی سے، جاؤ جب تم کام پہ نہیں آ رہے ہو۔ اچھا آپ کیے بیٹھے اللہ پہ بھروسہ، بھائی میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں کمانے کیوں جاؤں، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے میں جاب کرنے کیوں جاؤں، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے کے معنی یہ نہ سمجھیے یا مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے نماز کیوں پڑھوں میں، مجھے تو علی پہ بھروسہ ہے میں روزہ کیوں رکھوں۔ اسی لیے بعض جوانوں کو میں نے یہ کہتے سنا، اگر رجب کے روزے بھی کہہ دیا جائے، رجب کے روزے بڑے عجیب، روایت سناتا ہوں آپ کو، ذرا اچھی سی صلوات پڑھیے دے گی آپ۔ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے جتنے بھی افراد ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ یہ نالج ہے آپ کے لیے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اگر میرا یہ جملہ، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت ہے، جنت کے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ یہیں سے آپ اللہ کی محبت سمجھ لیجئے۔ اگر وہ جہنم میں زیادہ کو بھیجنا چاہتا تو اس کے دروازے زیادہ بناتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ یہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، وہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے، اسی لیے دروازے جنت کے زیادہ رکھے، جہنم کا دروازہ ایک کم رکھا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سے، اللہ نے بندوں کے لیے خالی جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا ہے۔ اپنی مرضی سے اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے جہنم نہیں بنوایا، جہنم تو آپ نے خود بنوایا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، سمجھ رہے؟ اللہ نے آپ کے لیے بنائی جنت، مگر تمہاری بے عملی نے اس سے بنوا دیا جہنم۔ یقین نہیں آتا تو نبی کی حدیث قدسی سن لیجئے، نبی کی حدیث بھی ہے، کہا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر یہ دنیا محبت علی پہ جمع ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ دنیا جو آپ نے جہنم آپ نے بنوایا خود، اگر آپ محبت علی پہ جمع ہو جاتے ہیں تو جہنم بنتی نہیں ہے، تو کس نے بنوائی ہے؟ تو اللہ، پھر سن لیجئے، اللہ نے جنت کے دروازے 8 رکھے اور جہنم کے دروازے 7 رکھے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ جنت کے 8 دروازے کھولنا چاہتے ہیں یا نہیں اپنے لیے؟ میرے خیال میں کچھ ہی لوگ کھولنا چاہتے ہیں، ہاں نہیں لگ رہا ہے، پیچھے والے بالکل بیچارے مطلب کھولنا چاہتے ہیں جنت کے دروازے، جنت کے۔ اچھا جہنم کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ مولوی بند کریں گے، ذاکر بند کروائیں گے آپ کا، یا آپ خود بند کریں گے؟ اس چکر میں نہ رہیے جو ممبر پہ آیا وہ بند کروائے گا، اس کا تو خود ہی بند ہو جائے۔ ہاں سمجھ رہے آپ؟ یہ ہم کبھی کبھی ہمارے غلط بیان میں نہ آیا کریں آپ، اس لیے کہ ہم جو تسلی دیتے ہیں، وہ جو ہماری داد ہے نا، غذا، وہ جو آپ کی داد ہے وہ ہماری غذا ہے۔ ہمیں تو اپنی غذا چاہیے، چاہے آپ جنت میں جائیے چاہے جہنم میں جائیے، اس لیے کہ ہمیں تو آپ کو خوش کرنا، داد لینی، داد آپ نے ہمیں داد دے دی، واہ واہ کر دی، اب چاہے تم جنت میں جاؤ چاہے جہنم میں جاؤ۔ ہمارا کام ہو رہا ہے وہ قبرستان میں جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے، قبر کھودنے والا تاجر،
جس کا کام ہے قبر کھودنا، تو اسے تو موقع چاہیے قبر کھودنے کا، اور اسے کیا مطلب ہے مردہ چاہے جنت میں جائے جہنم میں جائے؟ یہی مسئلہ ہمارا ہو گیا آج کل، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب غلط بات بتائی جاتی ہے داد کے لیے تاکہ میری غذا مجھے مل جائے، نہیں، اس کو غذا نہیں بنائیے، آپ سوچئے، غلط بات پہ داد دینا بھی مجرم بنا دیتا ہے، سوچ کے دیا کریں، سمجھ کے دیا کریں، یہ آل محمد کا اسلام ہے، اس کا مذاق نہ اڑنے دیں ممبروں سے، بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، خدا کی قسم، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روزوں کی کوئی اہمیت نہیں، ارے جب علی کو مان لیا تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ کمال کا مسئلہ ہے، آپ علی کو مانتے ہیں تو روزے کے منکر بنتے ہیں، علی کہتے ہیں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو مجھے پسند ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، میرے مولا کو اچھا آپ کیسے چاہنے والے ہیں؟ علی کو نماز سے پیار ہے، آپ کو نماز سے پیار نہیں ہے، علی کو روزے سے پیار ہے، آپ کو روزے سے پیار نہیں ہے، علی کو دین سے پیار ہے، آپ کو دین سے پیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم علی والے، زور سے بولیے، علی والے نہیں ہیں۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہنم کا دروازہ 7، جنت کا دروازہ 8، یہ کوئی اور بند نہیں کرے گا آپ کے لیے، نہ مولوی نہ عالم، یہ اپنے دروازے آپ خود بند کریں گے، اور وہاں جا کے بند نہیں ہوں گے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جنت وہاں جا کے نہیں ملے گی، اور جہنم بھی وہاں جا کے نہیں ملے گا، رسید یہیں لے لیجئے، جنت اور جہنم کی رسید دنیا ہی میں ملے گی، اگر آپ نے ایسا عمل کیا تو جہنم بند ہو جائے گا یہیں بیٹھ کے، اور اگر آپ نے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو پلاٹ بنائیں گے نا آپ جنت میں، جو آپ باغ لگائیں گے نا جنت میں، جو آپ باغیچے اور محل بنائیں گے نا، تو اس کا سامان وہاں محشر میں نہیں ملتا بننے کا، اس کا سارا سامان دنیا میں ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھ لیجئے، چونکہ جمعہ ہے تو آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، بولولے دانا ہے، مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، اور جو مٹی کے گھر بنائے تو ایک مرتبہ وہ زبیدہ ادھر سے گزر رہی ہیں، انہوں نے کہا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا جنت میں پلاٹ بیچ رہا ہوں، جنت میں گھر بیچ رہا ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 1000 دینار۔ اب رانی ہے بھائی، انہوں نے 1000 دینار دے دیے۔ شوہر نے جا کے ڈانٹنا شروع کیا بیگم کو، یہ تم نے کیا کیا؟ ایک پاگل کی باتوں میں تم آ گئی ہو، تم نے 1000 دینار خراب کر دیا۔ کہا یہ تو میں جانتی ہوں خراب کیا یا نہیں کیا۔ اجر رات میں بادشاہ صاحب سوئے بیگم کے برابر میں، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا جیسے جنت میں ہے اور ایک محل پہ لکھا ہے زبیدہ کا محل۔ اب انہوں نے کہا مجھے پرمیشن دی جائے، یہ میری زوجہ ہے۔ اب بھائی جملہ کہنا میرا کام ہے، اب اس کو سنبھال لیجئے بس آپ۔ کہا یہ میری زوجہ ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ دنیا کے رشتے ہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو بے عمل اور باعمل میاں بیوی رہ سکتے ہیں ایک ساتھ، مگر محشر میں وہی میاں بیوی ساتھ رہیں گے جن کے عمل میں یکسانیت ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد۔ ہم نے غور کیا؟ میں پھر آپ سے جو پیغام دینا چاہتا ہوں بڑا سخت پیغام ہے، اگر وہ میرا پہنچ گیا تو انشاءاللہ مجلس کامیاب ہے۔ وہ سن لیجئے، کہ جوانوں آپ سنو، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں، جوانوں سے میرا خطاب ہے۔ رات میں دیکھا یہ زبیدہ کا محل ہے، فوراً اٹھا بے چین ہو کے، کہنے لگے زبیدہ تم نے تو اچھا کام کر لیا، میں گھاٹے میں رہ گیا۔ اب گئے، کل پھر دیکھا بولول کو تلاش کرنے لگے، وہ پھر مٹی میں کچھ بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے گھر۔ اچھا، کہا لاؤ ایک مجھے بھی دے دو، بتاؤ قیمت کیا ہے؟ کہا جتنی تمہاری حکومت۔ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے ابھی تو تم نے کل بیچا، اتنے میں تو دبئی اور شارجہ کی مارکیٹ کا بھی شیئر نہیں بڑھتا بھائی، اتنی جلدی کیسے بڑھ جاتا ہے؟
سمجھ رہے کہ آج قیمت اور کل. انہوں نے کہا نہیں، جتنی تمہاری حکومت اتنی ہے اس گھر کی قیمت. کہا کل تو 1000 میں بیچی تھی، آج پوری حکومت کیسے ہو گئی؟ کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. جو غیب پہ ایمان لائے اس کے لیے قیمت کچھ اور ہے، اور جو دیکھ کے ایمان لائے اس کے لیے قیمت اور کچھ ہے. یہ واقعہ تو آپ نے ذاکر اور علماء سے سنا ہوگا، مگر جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ دلوں میں اتر جائے گی بات. مجھے یہ بتائیے گھر بنے کہاں تھے؟ نہیں عزیزو، شاید میرا پیغام پہنچ جائے. سب سے بڑا پیغام ہے، یہ گھر اس نے محشر میں نہیں بنایا، یہ گھر اس نے آسمان پہ نہیں بنایا. بہلول نے دنیا میں گھر بتا دیا کہ اگر جنت میں گھر چاہتے ہو تو اچھا عمل کر کے یہاں بناؤ گے تو وہاں ملے گا. گھر بنے گا یہیں. اسی طرح میں کچھ چیزوں کا منکر کہہ لیجئے آپ، منکر تو ذرا سخت لفظ ہے. نہ قبر میں یہ بالکل نہ کوئی سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ مکوڑا ہے. یہ کہتے ہیں قبر میں ڈرا دیتے ہیں بیچارے بعض واعظین آ کے، قبر میں یوں سانپ آئیں گے، قبر میں بچھو آئیں گے، قبر میں ایسا ہو جائے گا، قبر میں ایسا، ڈراتے ہیں خوب. اچھا، نہ قبر میں روشنی ہے، نہ قبر میں تکیہ ہے، نہ قبر میں بستر ہے، کچھ نہیں ہے. نہ سانپ ہے نہ بچھو ہے، یہ بھی سب ایسا ہی ہے، بالکل صاف ہے قبر. کچھ نہیں ہے، سانپ بچھو وہاں نہیں ہے. سانپ بچھو آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں. اب یہاں سے لے گئے تو وہاں ہو گئے، سمجھ رہے؟ اسی طرح نہ وہاں کمبل ہے، نہ وہاں تکیہ ہے، نہ وہاں بستر ہے، مگر یہاں سے لے جائیں گے آپ تو سانپ بچھو بھی یہیں سے لے جائیں گے، اور اچھا بستر بھی اور روشنی بھی یہیں سے لے جائیں گے. قبر کی روشنی کا نام ہے تلاوت قرآن. جتنی قرآن کی تلاوت دنیا میں کرتے چلے جائیں گے اپنی قبر میں روشنی کرتی چلے جائیں گے. جتنا دوسروں کا مال مارتے چلے جائیں گے قبر میں سانپ بچھو پیدا کرتے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہاں کچھ نہیں ہے، یہیں سے سب لے کے جاتے ہیں آپ لوگ. تو عزیزوں میں پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کرنا یہاں کرنا ہے. تو اللہ کے بھروسے ہمارا جوان آج کل کچھ ایسا ہی ہو گیا. مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے. مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی. نبی نے کہا نماز پڑھنے آئے ہو، کہیں پہ بیٹھ کے آئے تھے؟ کہا گھوڑے پر. نبی نے کہا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ کھلا چھوڑ دیا. آپ اس کو پلٹ دیجئے، شارجہ میں ہیں آپ، گاڑی آپ لے کے آئے، پارکنگ میں لگا کے نہیں آئے، کہیں بھی کھڑی کر کے آئے، اللہ کے بھروسے پہ. تو وہ جو چالان کاٹنے والا ہے وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ آیا ہے، سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا وہ جو چور پھرتے ہیں وہ بھی اللہ کے بھروسے پہ پھر رہے ہیں. اللہ پہ بھروسے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بے نظمی پھیلائیے اور کچھ بھی کر. اللہ پہ بھروسے کے معنی ہے پہلے چیز کی حفاظت خود کریے، پھر بھروسہ اللہ پہ کیجئے. یہ ہے اللہ. تو یہ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سبق دیا ہے کہ اللہ پہ بھروسے کے کیا معنی ہے. تو میں نے پھر سن لیجئے اپنے جوانوں کے لیے، نام ہے علی، لقب ہے مرتضی، ہادی، عسکری. اس امام دیکھیں ہمارے 2 امام ایسے ہیں جن کو عسکری کہا جاتا ہے. جلدی سے بولیے گا انشاءاللہ تاکہ منزل آسان ہو جائے. کتنے امام ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ عسکری. ان دونوں اماموں کا ایک 11واں ایک ہے، ہاں اسی لیے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور دیکھیں ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، صلوات اچھی سی پڑھے محمد اور آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل. یہ میں پہلے بتا ہی دیتا ہوں فضیلت. یہ عجل فرجہم نہایت ضروری ہے.
بتائیے آپ میں سے کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ مرنے سے پہلے میری ملاقات میرے امام زمانہ سے ہو؟ کون نہیں چاہتا بتائیے؟ جتنے پیچھے بیٹھے آگے بیٹھے سب چاہتے نہیں چاہتے؟ جب تک نہ مریں جب تک ہماری ملاقات ہمارے امام زمانہ سے نہ ہو. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان سونے سے پہلے روز یا نماز کے بعد یا سونے سے پہلے صلوات کی ایک تسبیح یہ والی پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل، چھوٹی تسبیح ہے بہت بڑی نہیں ہے، دم نہ نکلے کہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں میں چھٹا امام تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم نے روز یہ تسبیح پڑھی تو موت تم تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہاری ملاقات 12ویں ہادی سے نہ ہو جائے. تو بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے. اللہم صلی علی محمد و آل و عجل فرجہم کس کو دعا دے رہے ہیں آپ بتائیے؟ بہت بڑا جملہ ہے مجلس کا، خدا کی قسم. کس کو دعا دے رہے ہیں عجل فرجہم کہہ کے؟ امام زمانہ کو. امام زمانہ کو دعا دے رہے ہیں. شریف آدمی کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دعا دیں تو شرافت کا تقاضا ہے پلٹ کے وہ بھی دعا دے گا، مگر جو ہو ہی فاطمہ کا لاڈلا. تو جب آپ دعا دیں گے امام کو تو امام بھی آپ کو دعا دیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ والی صلوات پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے آپ. بڑا چھوٹا سا عمل ہے، مطلب ایسے حالات میں جیسے چل رہے ہیں ضروری ہے کہ آپ اپنا کانٹیکٹ پیدا کیجئے اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، کیا پریشانی ہے. اس کے بعد سنیے، ہمارے امام نے منع کیا کہ مجھے متوکل کہہ کے نہ پکارا جائے، اس لیے کہ میرے زمانے میں ایک ظالم متوکل ہے جس کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے. ماں کا نام سمانہ، باپ کا نام محمد تقی، ٹوٹل ایج یا 42 سال یا 40 سال. 3 امام ایسے ہیں جن کی ایج بڑی کم ہے. 9ویں امام کی عمر ہے کل 25 سال، 10ویں امام کی عمر ہے کل 40 سال، اور 11ویں امام کی عمر ہے کل 28 سال. جلدی جلدی مار دیے گئے تاکہ 12واں پیدا نہ ہونے پائے. مگر جسے اللہ کو پیدا کرنا ہو، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب بادشاہوں سے ولادت نہ رک سکی تو ظہور کیا رکے گا؟